ناظرین محترم، آج ہم آپ کو یزید کی دردناک موت کے بارے میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید سن 60 ہجری میں تخت نشین ہوا اور سن 64 ہجری تک حکومت پر براجمان رہا۔ عام مورخین نے یزید کو ایک شراب خور، بندروں سے کھیلنے والا اور اسلامی احکامات کی نسبت بے اعتنا قرار دیا ہے۔ تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ اور اہل مدینہ کی ایک جماعت نے یزید کے طرز زندگی سے آگاہی کی غرض سے دمشق کا سفر کیا۔ انہوں نے مدینہ واپسی پر یزید کے بارے میں کہا، ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے تھے جو بے دین ہے، شراب خور ہے، تنبور بجاتا ہے، موسیقار اس کے پاس لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں اور وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے مزید کہا، خدا کی قسم ہم یزید کے پاس سے اس حال میں باہر نکلے تھے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ مسعودی بھی یزید کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کی زندگی فرعون کی مثل تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر تھی۔ بعض مصنفین کے مطابق یزید دیہات میں اپنا دایا کے پاس پروان چڑھا۔ اس کے ننھیال قبول اسلام سے پہلے عیسائی تھے۔ ابھی تک وہی عادات و اطوار ان میں باقی تھی، لہٰذا یزید کی تربیت عیسائیوں کے طریقے پر ہوئی تھی۔ یزید نے اپنے 3-4 سالہ دور حکومت میں انتہائی بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا۔ یزید کا سب سے بڑا جرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا ہے۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ تاریخوں میں منقول ہے، یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینہ کے والی عتبہ کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شخصیات سے بیعت لے۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ یزید کا دوسرا گھناؤ ناکام مدینہ شہر پر حملہ ہے۔ مدینہ شہر پر حملہ اور قتل و غارت کا واقعہ ہیرا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینہ پر حملہ کر کے واقعہ ہیرا کا ارتکاب کیا۔ اس سانحے میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو 3 دن کے لیے کھلی چھٹی دے دی کہ وہ مدینہ میں جو مرضی کریں۔ دینوری لکھتے ہیں کہ واقعہ ہیرا میں اس کے لگ بھگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا۔ مہاجرین و انصار میں سے 700 اور باقی مسلمانوں میں سے 10,000 افراد کام آئے۔ اس کا ایک اور جرم مکہ شہر پر حملہ اور کعبہ پر سنگ باری ہے۔ مسلم بن عقبہ واقعہ ہیرا کے بعد ابن زبیر کے ساتھ لڑائی کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوا، مگر راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حسین بن نمیر کو لشکر یزید کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ شام کے سپاہیوں نے مکہ کا محاصرہ کیا اور منجنیق سے اس شہر پر حملہ کیا، حرم کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں خانہ کعبہ منہدم ہو گیا اور لوگوں کے بہت سے گھر نظر آتش ہو گئے، اور سن 64 ہجری میں یزید کی ہلاکت کی خبر مشہور ہونے کے بعد سپاہی شام واپس آ گئے۔ ابن کثیر اور ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ طبری لکھتے ہیں کہ یزید 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو جمعرات کے دن مرا۔ اس کی موت کی علت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے باعث حوران میں ہلاک ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ ناگہانی موت کا شکار ہوا، رات کو مستی کی حالت میں سویا تو صبح مردہ پایا گیا۔ اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ منقول ہے کہ اس کا جنازہ دمشق میں لایا گیا اور اسے باب صغیر میں دفن کیا گیا۔ اس کی قبر اس وقت کوڑے کے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ 64 ہجری کو جمعرات کے دن دنیا فانی سے مٹ گیا۔ یزید رات کو مستی کی حالت میں سویا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس وقت ایک خیمے میں تھا۔ گدھے اس خیمے میں داخل ہوئے، انہوں نے اس بدبخت کی لاش کو چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے کھا گئے۔ اس کی لاش سے بہت ہی زیادہ بدبو آتی تھی کہ اس کے پاس جانے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ بڑے مشکل سے اس کو گدھوں سے بچا کر ایک گڑھے کھود کر اس کو اس گڑھے میں دفن کیا گیا۔ اس طرح خدا نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔
جس جگہ اس کی قبر ہے وہاں لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے رہتے ہیں۔ اب اس کی قبر کو اوپر شیشہ گرم کرنے کی ایک بھٹی لگی ہوئی ہے۔ لوہے اور شیشے کو بکھرانے والی صنعت وہاں موجود ہے۔ خدا نے یزید کو کتے کی موت مار کر اس کی قبر پر ہمیشہ کے لیے آگ جلا دی ہے۔ جو بھی خدا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل اولاد کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے جس کا حال یزید جیسا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک اور روایت میں ہے کہ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ پھٹنے لگی۔ اس دور کے طبیب حیران ہونے لگے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی کہ وہ بھی پانی پینے کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ جب یہ پانی پیتا تو یہ پانی اس کے پیٹ میں آگ لگا دیتا تھا۔ لوگوں کو یہ بات کرتے تھے کہ اس بدبخت نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا کیا تھا، اس وجہ سے اس کا حال یہ ہو رہا ہے۔ اب ابو سعید خضری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خدا اس کو جہنم میں واصل کرے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔